میں علماء کرام کی اجازت سے چلتا ہوں، بوجھ ہو تو جانے کی جانب دو احباب تشریف فرما ہے، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کیا نام ہے؟ تعارف کروائیں۔ میرا نام عاقب انصاری ہے۔ میرا تعلق جامعہ کراچی شعبہ قرآن و سنہ سے ہے۔ خوب، تو پھر آج آپ جس شخصیت کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے، ہاں جی، قاری صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے، ان کا بھی تعارف کروائیں۔ فلک ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ میرا نام ربیہ فلک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ربیہ فلک، اچھا فرسٹ ایئر سے طالب علم ہوں۔ اچھا، اور کون ہیں آپ؟ میری بہن ہے۔ آپ کی بہن ہے، بس ہو گیا تعارف۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ دونوں احباب 10 سوالات، 6 منٹ کا ٹائم، وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب، بسم اللہ۔ کیا ان شخصیت کا تعلق صحابہ کرام میں سے ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام میں سے آپ کا جی تعلق؟ جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ اس فہرست میں ہے۔ کیا ان شخصیت کا تعلق مہاجرین میں سے ہے یا انصار میں سے؟ کیا مہاجرین میں سے ہے یا انصار میں سے؟ آپ کا تعلق مہاجرین میں سے ہے، مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا تعلق انصار میں سے ہے، مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور جب مدینہ میں اسلام پہنچا تو اس وقت آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ کی والدہ کا بھی یہی معروف خاصہ ہے۔ جی، آپ نے والدہ والی بات کیا کہی وہ میں نے ایسی کہی ہے، آپ اپنے سوالات پوچھیں، میں بعد میں کہوں گا۔ میں چاہ رہا ہوں آپ جلدی سے جیت کے جائیں تاکہ ہم پروگرام کا آغاز کریں۔ کیا فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی اہم کام سونپا تھا؟ مفتی صاحب یہ کس طرح اشارت دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا، ہاں بولوں یا نہ بولوں، کہ فتح مکہ کے اہم موقع پر کوئی خاص ذمہ داری حضرت کو سونپی گئی تھی؟ ان کی تو عمومی زندگی میں ایک خاص ذمہ داری ہوتی تھی، جی، اور وہ پوری عمومی زندگی کے اندر اس خاص ذمہ داری، خدمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی قرب کو پایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بہترین، ایسا ہی ہے، یعنی پوری زندگی آپ نے ایک خاصا شرف رکھا، ایک سعادت آپ کو نصیب رہی ہے۔ لیکن اس وقت تو وہ لڑک پن میں تھے۔ ہاں قاری صاحب چاہتے ہیں سسپینس برقرار رہے، ابھی کوئی ہینڈ نہ چلا جائے۔ جی، وقت آپ کے پاس کم ہے اور آج بہت ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں، سوال آپ کریں گے، مگر اسی دوران جب وہ سوچ رہے ہیں میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہمیشہ کی طرح ایک بات کہتا ہوں میں، اور کوک کا جو تعاون ہے، کوک کا جو خیال ہے کہ روزہ ہی نہیں دل بھی کھولو، یہ بہت اچھا خیال ہے۔ ضمن 2022 کے سیلاب کے بعد ظاہر پاکستان میں صورتحال بہت ہی رنجیدہ اور غمزدہ تھی، اور ایسی صورتحال میں کوک نے ایک بیڑا اٹھایا ہے۔ کوک کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، اور پھر رسک فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے کوک بہترین انداز سے یہ کام کر رہا ہے۔ کوک یہ کہتا ہے کہ تو بنیے اس نیکی کا حصہ۔ کون سی نیکی کا حصہ؟ جس میں اس پروگرام کے تحت وہ متاثر کسانوں کی مدد کر رہا ہے، بلکہ نہ صرف مدد، ان کی ضرورت مندی بھی کر رہا ہے، یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے ساتھ میں مل کے، اور یہ افطار جو ان تک نہیں پہنچ پاتی ہے وہ بھی پہنچا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کر رہا ہے، ان کی زمینی طور سے بھی امداد فرما رہا ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ 1,16,700 نمبر آف ڈونیشنز اب تک جا چکے ہیں، اور یہ کوکولا کی خاصیت ہے، ہم بوجھ تو جانے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں بیچ میں اگر چاہیں تو۔ کیا آپ اشعار میں کمان حاصل رکھتے تھے؟ یعنی وہ جو صحابی تھے؟ یہ خاصا نہیں ہے، یہ جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں شہرت اس حوالے سے نہیں ہے۔ کیا قرآن کے حوالے سے ان شہرت ہے ان کی قرآن کے متعلق؟ وہ تو ہر صحابی کی شہرت ہے۔ جی ہاں، اگر آپ تفاسیر کی طرف جا رہے ہیں تو وہ والی بات بھی نہیں ہے۔ کیا ان کا شمار کاتب وحی میں ہوتا ہے؟ نہیں، کاتب وحی میں آپ کا معروف شمار نہیں ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خاص ذمہ داری دی تھی۔ بہت دور چلے گئے۔ بیٹا ذمہ داریوں سے ذرا باہر آؤ نا، کتنی بڑی ان کی ذمہ داری ہے۔ چلو میں ہنٹ دے دیتا ہوں، کچھ اصحاب ایسی عمر میں صحبت رسول اختیار فرماتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی عمر گزر بھی چکی ہوتی ہے، مگر آپ کو بچپن سے یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے، بچپن سے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں آپ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا؟ ادھر کدھر چھلانگے مار رہی ہے یہ لڑکا. آپ کبار صحابہ میں نہ ڈھونڈو، صغار میں ڈھونڈو. صغار میں ڈھونڈیں. اور اس کے لیے خاص طور پر بھائی اویس صاحب نے ابھی جو گفتگو میں بچپن کا لفظ کہا ہے تو وہ بڑا معنی خیز لفظ ہے بچپن. آپ کی والدہ کا بھی یہ خاصہ ہے، آپ معروف ہیں اس حوالے سے. اب میں یہ ہنٹ دے رہا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے بولنے دو نا کہ مجھے ایسے بول رہے ہو کہ والدہ اتنی اسلام پسند اور توحید پسند اور حضرت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی تھیں کہ آپ نے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ شوہر شام چلے گئے. پھر آپ کی شادی ابو طلحہ سے ہوئی تو اور پھر اس کے بعد غلامی میں دے دیا گیا رسالت ماں صلی اللہ علیہ نے وسلم. پہنچا دیا. میں نے کوشش کی کہ جائیں جلدی سے جیت کے. کیا آپ نے سب سے طویل، سب سے زیادہ لمبی عمر پائی تھی؟ ابھی یہ کیا سوال لاتا ہے یہ لڑکا؟ یہ سوال دیکھیں شخصیت تو ذہن میں آ گئی ہے میرے. عمر آپ مبارک اپنے آپ سوال ضائع کر رہے ہیں، سوال تو کم ہوتے جا رہے ہیں نا. لیکن سوال ان کا اہم ہے. اور ٹائم بھی 30 سیکنڈ ہے. بائی دا وے یہ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر زیادہ رہی ہے تو ہاں، اگر میں ایک اندازہ لگاؤں چاہے 90 یا 100 کے درمیان کی ایج پائی ہے میں نے. ٹائم کتنا ہے؟ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح جواب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. آپ یہاں تشریف لائیں گے، اپنا انعام لے کے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو آج بوجھو تو جانے میں ون کرنے کے بعد پن احسان کا پرائز، ایوا کا پرائز اور پیزا میکس کی طرف سے یہ فری واچر مل رہا ہے. آپ پیزا بھی کھا سکتے ہیں. یہ لیجیے، یہ آپ کے تحائف ہیں. کوسٹ پہ ریزیڈنسی کا تحفہ بھی آپ کے لیے، یہ پیزا میک کا تحفہ بھی آپ کے لیے. پکڑ لیجئے اور شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. تشریف لے جائیے گا. میں مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ روشنی ڈالیں، ہمیں روشناس کر دیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سارے ہی باز مت ہے. سبحان اللہ. بڑوں کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، چھوٹوں کا کام کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آپ خادم خاص تھے. خادم خاص عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. لوگ ان کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ وہ نبی اسلام کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں شاید جو ہے نا. لیکن یہ بھی جو خاص خادم تھے یہ ان میں سے تھے. صحابہ کرام کی عادت ہوتی تھی جب نماز پڑھ لیتے تھے تو باہر بیٹھ جاتے تھے اس انتظار میں کہ نبی اسلام کا کوئی کام ہو تو آپ ہم سے فرمائیں تو وہ ہم کام کر کے آئے. تو اس میں بڑے صحابہ بھی ہوتے تھے، صغار صحابہ بھی ہوتے تھے. تو حضرت انس بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خدام میں سے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کبھی مجھے نبی اسلام نے ڈانٹا نہیں، حالانکہ میں کئی دفعہ غلطیاں کرتا تھا. تو ایک بچہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھے گا تو ظاہر ہے وہ ادھر جائے گا، جا کے ان کے ساتھ کھیلے گا. تو اس میں جو کام ہوتے تھے ان میں حرج بھی ہو جاتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کبھی ان کو جھڑکا نہیں، کبھی ان کے اوپر عتاب نہیں کیا، نہایت نرمی سے. پھر یہ ان صحابہ اکرام میں سے خاص ہیں جنہوں نے طویل عمر پائی جو ہے. یہ بصرہ میں رہتے تھے تو طویل العمر تھے. ان کے خاندان بھی بہت وسیع تھا اور مال و دولت میں بھی کمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کی دعا سے، برکت سے بہت کچھ ان کو عطا فرما رکھا تھا. تو جو مختلف شہروں میں صحابہ اکرام تھے فوت ہوئے آخر میں، تو بصرہ میں یہ آخری صحابہ میں سے ہیں. اچھا. آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور صحابی بھی یہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اس میں سے دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی اسلام کو دیکھا تھا. تو صحابہ اکرام میں سے میں ہی ایک رہ گیا ہوں اور کوئی صحابی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ مختلف شہروں میں، جیسے مکہ مکرمہ میں تو ایک صحابی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الطفیل عامر بن واصلہ. کوفے میں تھے عبداللہ ابن ابی اوفا تھے. تو اس قسم کے مختلف شہروں میں آخری جو صحابہ تھے جو طویل العمر بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ نبی اسلام کے دور میں چھوٹے تھے تو وہ پھر بڑے ہو گئے. انہوں نے بھی نبی اسلام کے دور کے کچھ 8 سال انہوں نے پائے ہیں آپ کی صحبت کے. پھر ایک وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہیں نبی اسلام کو دیکھا تھا.
تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رہتے ہی آپ کے قرب میں تھے، واہ واہ جو ہے نا، تو ساری صحبتیں جو ہیں وہ پائیں. تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچے سنتے ہیں اور تجزیہ نہیں کرتے. اس وقت وہ ساری دیکھی ہوئی چیزیں اور سنی ہوئی چیزیں سبحان اللہ. وہ ان کے دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، تو ساری چیزیں دماغ میں جمع ہو گئیں. تو لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی تو پھر ان چیزوں کو نکالتا ہے، پھر وہ تجزیے کرتا ہے ان کے کہ فلاں وقت آپ نے یہ کہا تھا جی. اور اس کا پس منظر یہ تھا سبحان اور اللہ. یہ تھا اور یہ تھا. وہ تفصیلات ساری جو ہے نا اس وقت وہ نکال کے بات کرتا ہے. خوبصورت. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح. یہ وقت نصیب ہوا، یہ صحبت نصیب ہوئی، صحیح. بڑا اور مقام. یہ اتنا بڑا شرف ہے جی. کہ مسلمانوں کے نزدیک حضور یعنی انبیاء کرام کے بعد یا صحابہ یا نبی اسلام کے بعد جو ہے جی. یہ سب سے بڑا شرف بے ہے شک. کہ نبی اسلام کا کوئی بے ساتھی شک. ہو.